پھر قرآن کریم کی ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے۔ مومن کا نصب العین دین ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے تعلقات بھی اس کو مرتبہ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کیونکہ دین مقدم ہوتا ہے، اور دنیا اس کا مال و جا دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو۔ فرمایا دنیا مقصود بذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، پہلے دنیا رکھی ہے، لیکن کس دنیا کو؟ جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے، وہ دنیا مقدم ہے جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنات الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو کہ مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔